تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہنم کے اندر جانے والے کتنے قسم کے لوگ ہوں گے؟ دو۔ ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے تھے، لوگوں کو غلط ٹریک پر چلایا کرتے تھے، لوگوں کو مسئلے غلط بتاتے تھے، لوگوں کو دین غلط بتاتے تھے، لوگوں کو عقیدہ غلط بتاتے تھے، قرآن کی تفسیر غلط بیان کرتے تھے، اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ ایک تو وہ گروہ ہوگا، اور دوسرا گروہ کن کا ہوگا؟ دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جو گمراہ ہونے والے تھے، جو ان کے پیروکار تھے، جو ان کے پیچھے چلتے تھے، جو ان کو فالو کرتے تھے۔ تو اب ذرا بات سمجھے، میں نے بتایا نا کہ اگلی آیت سمجھنے سے پہلے یہ دو باتیں سمجھ لیں کہ ایک گروہ گمراہ کرنے والوں کا، یعنی جن میں بڑے بڑے پیشوا، بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے مجتہد، بڑے بڑے مقرر اور بڑے بڑے جناب اس کے اندر یعنی کہ ترلوں والے، جبوں والے، کبوں والے، ایک تو یہ طبقہ ہوگا، ایک یہ گمراہ کرنے والے، سمجھے نا؟ اس میں پادری بھی ہو سکتے ہیں، پنڈت بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر یہ سارے جتنے گمراہ کرنے والے وہ سب۔ اور دوسرا طبقہ گمراہ ہونے والوں کا جو ان کے اندھے مقلد، ان کے پیچھے پیچھے اس امام دے، بس جو اس نے کہہ دیا بس وہی حرف آ، کبھی تحقیق نہیں کرنی، کبھی سوچنا نہیں، کبھی غور نہیں کرنا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہاں پر کوئی بات بیان کریں، اللہ جانتا ہے ہم سے کئی بندے پوچھتے ہیں جی آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اس کا حوالہ کیا؟ یہ اللہ نے ہمیں سوجھ بوجھ عطا کی ہے، ہمارے جو یعنی سامعین ہیں اللہ کے فضل سے ہمیں وہ چلنے ہی نہیں دیتے۔ اگر ہم کوئی دائیں بائیں ہٹیں گے نا، آگے پیچھے ہٹیں گے، ہمیں نہیں چلنے دیتے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مجمع میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر کوئی بات بتاؤں تو مجھے بتاؤ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ کتنی بڑی بات کہ اگر میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بات بتاؤں گا تو مجھے بتاؤ تمہاری طرف سے کیا رسپونس ہوگا، کیا رویہ ہوگا؟ تو آخر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کسی گاؤں سے آیا تھا، اس کو عرابی کہتے تھے، گاؤں سے آنے والے کو کیا کہتے تھے؟ عرابی۔ فرمایا کہ اس مجمع میں سے ایک آخر میں بیٹھا ہوا عرابی کھڑا ہوا اور اس نے اپنی تلوار ایسے میان سے نکالی اور سیدھی کر کے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اگر آپ نے ہمیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کسی بات پہ لگانے کی کوشش کی تو ہم اپنی تلوار کے ساتھ آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ اللہ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک میں ان کو قرآن اور حدیث کے مطابق چلا رہا ہوں، اگر میں ان کو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر چلاتا نا تو اسی طرح میرے خلاف یعنی لوگ اٹھنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کا کرم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ پہلی بات کہ ہم قرآن اور حدیث سے ہٹتے ہی نہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی حدیث بیان کریں ہم سے پوچھنے والے ہیں، ہم سے لوگ دریافت کرتے ہیں نہیں اس کا حوالہ کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، آپ یہ بتائیں یہ واقعہ آپ نے جو بیان کیا ہے یہ سند کیسا ہے۔ لیکن وہاں تو جناب اللہ کھاتا ہے، وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوجنے، کوئی یعنی سوجھ بوجھ والا نہیں، سارے اٹھ کر جناب نعرے لگائیں گے، داد دیں گے بس۔ تو دوسرا گروہ جو ہوگا وہ گمراہ ہونے والوں کا کہ جو بالکل اندھے مقلد